اس بارے میں مزید تفصیل میں حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا کس طرح قبول ہوتی تھی، آپ کی شہادت سے قبل کی دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ اسحاق بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے میرے والد یعنی سعد سے غزوہ احد کے دن کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ دونوں ایک جانب ہو گئے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی کہ اے اللہ، جس وقت میں کل دشمنوں سے ملوں تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو حملہ کرنے میں سخت ہو اور اس کا رعب غالب ہو، بس میں اس سے لڑوں اور اس کو تیری راہ میں قتل کر دوں اور اس کے ہتھیاروں کو لے لوں۔ اس پر عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، کل میرے سامنے ایسا شخص آئے جو حملہ کرنے میں سخت ہو اور اس کا رعب غالب ہو، اس سے میں تیری خاطر قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، وہ غالب آ کر مجھے قتل کر دے اور مجھ کو پکڑ کر میری ناک کان کاٹ ڈالے۔ بس جس وقت میں تیرے حضور میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ، کس کی راہ میں تیری ناک اور تیرے دونوں کان کاٹے گئے؟ میں عرض کروں کہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں۔ جواب میں تو یہ کہے کہ تو نے سچ کہا۔ استاد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، اس لیے کہ اخیر دن میں نے ان کی ناک اور دونوں کانوں کو دیکھا کہ ایک دھاگے میں معلق تھے، یعنی کٹے ہوئے تھے اور انہیں پرویا ہوا تھا۔ یہ ظالمانہ فعل ہے جو وہ کافر کرتے تھے، اور یہی بعض دفعہ آج کل بھی بعض شدت پسند مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔